اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ From today and onwards, I'm going to do some illustration of Ustad Namaz Ali Khan's work from the Deeper Look series. جو لوگ انگلش اسپیکنگ ہے I'm really sorry یہ آپ کے لیے نہیں ہے. This will gonna be in Urdu because sense نہیں بنتی کسی چیز کو مطلب انگلش چیز کو انگلش میں کرنے کی. So I'm gonna go Urdu language. انگلش والوں کے لیے البتہ you can see somewhere there عبداللہ لاٹ انسٹیٹیوٹ میرا انسٹاگرام پیج ہے، اس کے اوپر جو ریٹن فارم ہے اس ڈیپر لک سیریز کی وہ آپ کو مل جائے گی. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو اور اس سے امپریس ہو کے آپ دیں وہ دیکھ سکتے ہیں. بٹ بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ بیان سنیں استاد کا، اس کے لیے آپ کو بہینہ کی سبسکرپشن دینی پڑے گی. اردو والے یو کین اسٹے اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ. اسٹارٹنگ وتھ الحمدللہ. قرآن کا انٹروڈکشن الحمدللہ لفظ الحمدللہ سے ہوتا ہے. الحمدللہ کے دو معنی ہوتے ہیں، دو معنی یعنی کہ تعریف اور شکر کی. عموماً ہماری ٹرانسلیشن میں تعریف کا معنی تو لکھا جاتا ہے لیکن شکر کا معنی نہیں لکھا جاتا. اینڈ دیٹس ویری نیسیسری. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ تعریف اور شکر کے اندر ڈفرینس کیا ہے. پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ تعریف جو ہے یعنی آپ اس وقت پاکستان میں ایک گاڑی چل رہی ہے سوناٹا کے نام سے، ٹھیک ہے. تو جو سوناٹا ہے وہ آپ کو روڈ پہ دکھتی ہے اور آپ کہتے ہیں واہ کیا گاڑی، وہ اس گاڑی کی تعریف ہے. لیکن آپ کبھی بھی گاڑی کے پاس جا کے اسے نہیں کہتے شکریہ سوناٹا روڈ پہ چلنے کے لیے، تم روڈ پہ نہ چلتی تو روڈ اچھی نہ لگتی. یہ آپ نہیں کرتے بیکاز اٹ لکس ویئرڈ ہے بھی، ٹھیک ہے. تو تعریف کے ساتھ آپ شکر ضروری نہیں کہ کریں. دوسری طرف اگر آپ صرف شکر کی بات کریں تو صرف شکر میں بھی یہ ہے کہ وہی سوناٹا آپ کو ہٹ کرنے لگی ہے اور آپ کا کوئی دوست آپ کو پیچھے سے کھینچ لیتا ہے اور آپ کو بچا لیتا ہے اس ایکسیڈنٹ سے جو کہ آپ کے ساتھ ہو سکتا تھا. تو آپ اٹھ کے یہ نہیں کہتے یار کیا تمہاری چیل جیسی نظر ہے، کیا تمہاری چیل جیسی پکڑ ہے کہ تم نے مجھے جو ہے وہ بچا لیا، ٹھیک ہے. تو آپ سیدھا اٹھ کے کہتے ہیں شکریہ بھائی آپ نے میری جان بچا لی. تو آپ اس کی تعریف although کہ آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کرتے نہیں. تو تعریف اور شکر دو الگ الگ پہلو ہیں، ٹھیک ہے. اور اس لفظ کے اندر لفظ حمد کے اندر دونوں پہلو آ جاتے ہیں، تعریف بھی اور شکر بھی. تمام تعریف بھی اور شکر بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. چیز آتی ہے جی آپٹیمزم، یعنی پر امید ہونا. قرآن میں جو پہلا لفظ ہے وہ الحمدللہ ہے. اور ہمارے کلچر میں بھی جب بھی ہم سے کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ. اس الحمدللہ میں مضمر کیا ہوتا ہے ہم تو کلچرلی کہتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ الحمدللہ کا ایکچوئل مطلب کیا ہے. ہم اس کو مطلب کہ فیل لے کر نہیں کہہ رہے ہوتے، ہمارے ایک جس طرح سے ٹیونڈ ہوئے ہوتے ہیں ہم الحمدللہ کہنے کے، جو کہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. تو جب بھی کوئی ہم سے پوچھتا ہے الحمدللہ تو ہم کہتے ہیں کیا حال ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اب الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے چاہے وہ جسی بھی حال میں. اب اس میں کس طرح سے میں دونوں کو ڈیفائن کرتا ہوں، یعنی کہ اگر آپ کسی اچھے حالات میں ہیں تو پھر اللہ کا شکر والا جو پہلو ہے وہ ڈومیننٹ ہے، آپ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، ٹھیک. اگر آپ کچھ آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں تو آپ کا جو تعریف والا پہلو ہے اس لفظ کے اندر وہ زیادہ ڈومیننٹ ہوگا اور آپ کہیں گے کہ چاہے میرے حالات اچھے نہیں ہیں لیکن ہم اللہ کی ہے، تعریف اللہ کی ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے، بہتر کرنے والا ہے. اس پہلے اچھے حالات تھے اب برے آ گئے ہیں تو مزید دوبارہ اچھے آ جائیں گے. تو دونوں پہلو آپ کو نظر آ جاتے ہیں. اور دوسری چیز آپٹیمسٹک ہے، یعنی پوری امید ہے، یعنی کہ جو ویسٹ ہے یعنی مغرب کی طرف سے جو قرآن پہ تنقید کی جاتی ہے. یعنی قرآن میں اگر آپ آگے جا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں قیامت کی بات ہوگی، قرآن میں بات ہوگی کہ جہنم کی بات ہوگی، یعنی جو آپ کے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں. تو وہ اس سب کو پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں قرآن ایک بہت نا امید کرنے والی کتاب. تو قرآن کا سٹارٹ ہی اتنا پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو تمام ورث سے نکال کے کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے. یعنی جس بھی حالت میں ہوں، جیسی بھی حالت میں ہوں، ایک امید ہے، ایک ہوپ ہے اللہ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو آپٹیمسٹک سٹارٹ ہے قرآن کا. تو اس کو آپ سمپل یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو قرآن کا سٹارٹ بھی آپٹیمسٹک ہے. وہ سٹارٹ ہی ایک آپٹیمسٹک جملے سے دیتا ہے، ایک پر امید جملے سے دیتا ہے. تھوڑی سی گرامر سیکھنی پڑے گی، زیادہ گرامر کے اندر نہیں جائیں گے لیکن تھوڑی سی گرامر کی ضرورت ہمیں ہمیشہ پڑتی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. اس بات کا آپ کو اندازہ ہوگا، اس بات کا ایمفسائز استاد مال علی خان بھی بہت کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار بھی بہت کیا کرتے تھے کہ گرامر آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی معلوم ہو تو آپ اس کو بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو گرامر کے پارٹ سے دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. ایک اسم ہوتا ہے عربی کے اندر، ایک حرف ہوتا ہے. ہم
انگلش گرامر زیادہ پڑھتے ہیں اردو گرامر. ویسے اردو میں بھی اسم اور فعل ہوتا ہے, اسم فعل اور حرف 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ہم اردو گرامر نہیں پڑھتے, انگلش گرامر زیادہ پڑھتے ہیں, تو اس انگلش میں ہی اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ اسم ناؤن ہوتے ہیں آپ کے, یہاں صرف ناؤن نہیں ہوتے, پروناؤنس بھی آ جاتے ہیں بیچ میں, لیکن آپ کی سمجھ کے لیے ہم ناؤن تک رہتے ہیں. تو اس میں ناؤنز آ جاتے ہیں, اور جو آپ کے ہر جو فعل ہیں اس کے اندر آپ کے وربز آ جاتے ہیں. فعل اردو میں بات کریں تو فعل کسی کام کا کرنا ہونا بتاتا ہے. تو الحمدللہ ایک اسم ہے, اور اگر وہ اسم کی 2 کوالٹیز ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ڈوئر لیس ہوتا ہے. ڈوئر لیس مطلب کہ اس کے اندر کوئی کرنے والا نہیں ہوتا. جس طرح فعل جو ہے وہ کوئی کام کے کرنے ہونے کا ذکر کرتا ہے, تو اس میں آپ کو کوئی کرنے والا بھی, ظاہری سی بات ہے جب کوئی فعل ہوگا, کوئی کام ہوگا, تو اس کا کوئی کرنے والا نہیں. پھر کام میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کام کی کوئی لمٹ ہوتی ہے, یعنی کہ اس کام کے لیے کوئی ٹائم فریم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسم کا استعمال کرتے ہوئے اس چیز سے اس کو آزاد کر دیا. وہاں پر ہو سکتا تھا, کئی بار ہم جمعے کے خطبے میں جاتے ہیں تو وہ جو ہمارا خطیب ہوتا ہے وہ کہتا ہے نحمدہ و نصلی, وہ نحمدہ کا استعمال کرتا ہے. کبھی غور کیا ہو تو الحمد کا استعمال کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ اس وقت فعل استعمال کر رہا ہوتا ہے, وہ جذبات کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے کہ نحمدہ, ہم اللہ کی تعریف اور شکر بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں, کیونکہ فاتحہ جو ہے وہ ایک فطری جو ہے نا جذبے کو وہ اوپر لے کر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اس کا, ہر اسم کا استعمال کیا ہے. اسم کے اندر یعنی نہ کوئی اس کا کوئی ٹائم مقرر ہے, یعنی اللہ کی حمد کا کوئی وقت نہیں ہے, اور اللہ کی حمد کے لیے کوئی ڈوئر وہ نہیں ہے. تو کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی بات نہ کریں تو کیا فرق ہوتا ہے, مطلب اللہ کو کوئی لاس, اللہ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ اس کی بات نہیں کرتے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے پہلے لفظ میں بتا دی ہے, اس کو اسم رکھ کے کہ نہ کوئی ڈوئر ہے, نہ کوئی کرنے والا ہے, اور نہ کوئی اس کا وقت مقرر ہے. حمد اللہ کے لیے ہی ہے, شروع سے آخر تک. نفسیاتی طور پہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مطلب کہ آپ نے اس کانسیپٹ کو, اندرونی شانتی کے کانسیپٹ کو دیکھا ہوگا. کنگ فو پانڈا اگر آپ نے دیکھا تو اس کے اندر اندرونی شانتی کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. میں تیز بول رہا ہوں, اندرونی شانتی کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں, وہ دھاسو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ یعنی غاروں میں بیٹھتے ہیں, اور وہ اندرونی شانتی جسے کہتے ہیں سیلف کنٹینٹمنٹ, سائیکالوجی کے اندر اسے کہتے ہیں سیلف کنٹینٹمنٹ, یعنی آپ خود سے خوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی 2 صفات اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میں بیان کی ہے نا, یعنی تمام تعریف اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے, اور ان کو ٹائم لیس اور ڈوئر لیس رکھا ہے کہ اس کا نہ کوئی کب وقت ہے اور نہ کوئی اس کا کرنے والا, ٹھیک ہے. وہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے, وہ نہیں اس کی کوالٹیز میں ایک قسم کی چیز آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی وہ انسان جو ہے وہ کسی حد تک ایک اللہ کی کچھ کوالٹیز کو پوزیس کرتے ہیں فلاڈ وے کے اندر, اور جنت میں جا کے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں وہی کوالٹیز جو ہیں وہ, یعنی وہی جو صفات ہیں وہ ہمیں مکمل طور پہ دے دی جائیں گی, ٹھیک ہے. تو اب انسان بھی یہ چاہتے ہیں یعنی دنیا کے اندر کہ وہ سیلف کنٹینٹمنٹ حاصل کریں, یعنی اپنے اندر خوش ہو, ٹھیک ہے. ان کو کسی اور کی ضرورت نہ ہو, کسی باہر میں کسی دوسرے شخص کی, کسی آؤٹر یعنی اسٹیمولس کی ضرورت نہ ہو جو کہ ان کو خوش کر سکے, ٹھیک ہے. تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اندر مکمل ہے, اپنے اندر مکمل طور پہ خوش ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یعنی ہی از کمپلیٹلی کمپلیٹ, یعنی آپ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کے جو متس ہیں نا, متس کافی حد تک جو متس ہیں وہ آپ کو فرسٹ ورڈ میں ٹوٹ جاتے ہیں کہ یعنی اللہ کو کیا ضرورت ہے میری عبادت کی, یعنی اللہ کو کیا مطلب وہ سب چیزیں آپ کی اپنی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ پہلے جملے میں صرف آپ کو بتا دیں. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس فاتحہ کی تفسیر لکھنے پہ بیٹھوں اور میری ساری زندگی گزر جائے تو میں اس کی تفسیر نہیں لکھ سکتا. تو اس چیز کو بھی آپ کو غور میں رکھنا چاہیے کہ صرف بس اسٹیٹمنٹ ہے, اور یہ میں اپنا بیسٹ آف دا نالج بھی نہیں ہے, یہ استاد کا ایک ورک ہے جس سے میں تھوڑا سا السٹریٹ کر کے بتا رہا ہوں. تو وہ قرآن اس سے بہت زیادہ ڈیپ ہے, تو کافی کچھ کسی حد تک آپ کو نظر ہوگا. بچپن سے یہ تو سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک عظیم کتاب ہے, اس کا آرڈر بالکل ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ مطلب ہر چیز اپنی جگہ اپنی پلیس پہ ہے, لیکن کبھی ہم نے اس پہ پریکٹیکلی غور کرنے کی کوشش نہیں کی. ایک ہماری خامی ہے کہ ہم نے کبھی اس کے اوپر پریکٹیکلی غور نہیں کیا, یا اگر قرآن کو اتنا اونچا کر دیا کہ اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا, بس ادھر سے نکالنے کی کوشش نہیں کی, کبھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کی, یا اس کو پریکٹیکلی دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ کیسے وہ جو ہے نا وہ اتنی باریکی سے جو ہے نا وہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا الائن کی گئی ہے, اردو کے لفظ جو ہے نا کم پڑھ رہے ہیں, ترتیب دی گئی ہے, ٹھیک ہے, اتنی باریکی سے ترتیب دی گئی. تو اب الحمدللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مطلب 2 کنسٹرکشن ہوتی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں یعنی انا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, جس طرح سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی, خطیب کہہ رہے ہوتے ہیں ان الحمدللہ, تو وہ انا اگر اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو وہ ایمفسائز کرتے ہیں, یعنی اس کے اوپر زور دیتے ہیں, یعنی صرف اللہ کے لیے, یعنی کہ یقیناً اللہ کے لیے وہ زور دے رہا ہوتا ہے. تو
اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ زور دے کے بات نہیں کی، ان الحمد للہ رب العالمین نہیں کہا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دو طرح کی انفارمیشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ دو طرح کی مطلب کہ اسپیچز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جس میں آپ کسی کو معلومات دیتے ہیں، ایک ہوتی ہے جس میں آپ کسی کے ساتھ جذبات کا اظہار کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کی کوئی حدیث کی کوئی محفل چل رہی ہوگی تو وہ معلوماتی ہوگی، لیکن اگر آپ کا کوئی جو ہے نا وہ اجتماع چل رہا ہوگا جس میں خطیب بڑے پرجوش انداز میں لگے ہوں گے تو وہ ایک جذباتی اجتماع ہوگا آپ کا. تو دو طرح کے پہلو آتے ہیں، ایک آپ کے جذباتی پہلو آتا ہے بات کرنے کا، ایک آتا ہے آپ کا معلوماتی پہلو. تو چونکہ فاتحہ جو ہے وہ فطری انسان کی جو اندر کی فطری آواز ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہے، تو یہاں پر ایسا انداز نہیں ہے کہ کسی کو اپوز کرنا، یعنی جس وقت آپ جذبات میں بات کرتے ہیں تو آپ کسی کو اپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے نا کہ تعریف جیزس کے لیے، تعریف لاتم عزا منات یا پھر کسی بھی گاڈ کے لیے، لکشمی دیوی کے لیے، کسی بھی کے لیے بھی، ٹھیک ہے، تعریف اس کے لیے، تو آپ اس کے رسپانس میں اس کو بولیں گے کہ نہیں، تعریف تو اللہ کے لیے. تو اس میں اس چیز کو نہیں ایمفسائز کیا گیا. یہ چونکہ ایک انسان کے اپنے اندر کی آواز ہے، فطری آواز ہے اس کے، یہ چیز غور کرنے والی ہے کہ انسان کا دل ایک دن میں 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے، کسی پمپ کے بغیر دھڑکتا ہے. اور ہم تو بایولوجی پڑھتے ہیں تو بایولوجی کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اپنے اندر اپنے سسٹمز کو دیکھیں تو آپ کہیں گے یار مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ آٹومیٹکلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی اتنا ارینج سسٹم آپ کے اندر آٹومیٹکلی کیسے چل سکتا ہے؟ وہ کوئی چلانے والا اس کا نہیں ہے. دنیا کا نظام وہ آٹومیٹکلی اتنا ارینج کیسے چل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو جو آپ کے اندر سے فطری آواز آتی ہے وہ یہی آتی ہے الحمدللہ. تو اس میں کسی قسم کا ایمفسائز ضروری نہیں ہے، کسی قسم کا اپوز، اس آواز کو کوئی اپوز کر ہی نہیں رہا. آپ کے اندر کی آواز یہ، جس وقت کرونا وائرس آیا تھا، بات کرتے ہیں تو وہ ہندو بھی مسلمانوں کے پاس آ گئے تھے کہ اپنے اللہ سے دعا مانگو اس سے جان چھڑانے کی، کیونکہ جس وقت آپ کو تکلیف آتی ہے آپ کے اندر کا جو ہوتا ہے نا خدائی جو ہوتی ہے وہ آپ کی جاگ رہتی ہے، آپ کی فطرت آپ کو اسی طرف اللہ کی طرف مائل کرتی ہے. تو یہ چونکہ ایک فطری جو ہے نا وہ اس جذبے کو بھارتی ہے، تو اس کے اندر اسی چیز کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا جو ایک انداز تھا اس میں الحمدللہ کا استعمال کیا کہ تمہارے اندر سے آواز آ رہی ہے، یہ ایک انفارمیشن کے طور پہ ہے، اندر سے تمہارے یہ انفارمیشن نکل رہی ہے اور اس میں کوئی جذبات کا کوئی پہلو نہیں ہے. تو that's another. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کا استعمال کیوں کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام آپ نے سنے ہوں گے، الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس. کسی بھی نام کا استعمال کیا جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے الرحمن یا پھر المالک یا پھر القدوس یا پھر الرحیم. مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں کا استعمال کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں قرآن میں. لیکن اس جگہ پہ کسی مختلف نام کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی پرفیکٹ آرڈر کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ کیوں نہیں استعمال کیا، کیونکہ انٹروڈکٹری پارٹ ہے. تو جب بھی آپ کسی کو اپنا وہ جو نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، تو جب آپ اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں تو آپ اپنا انٹروڈکشن یہ نہیں کراتے السلام علیکم میں انجینئر، میں بھی انجینئر محمد علی مرزا کراتے ہوں، لیکن وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا علی ساتھ میں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پھر آپ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ السلام علیکم میں ڈاکٹر. ٹھیک ہے. تو آپ اپنا نام بتاتے ہیں، آلدو کہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ لگا کے نام بتاتے ہیں ذرا فیل لینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو فیل لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس وقت آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہوتے ہیں خود کو تو آپ اپنے نام سے انٹروڈیوس کراتے ہیں. تو اللہ کا آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اللہ کا پلورل نہیں ہوتا. یہ لفظ جلالہ ہے عربی زبان کے اندر، اس کا اگر آپ پلورل بھی ڈھونڈیں گے یعنی کہ جمع ڈھونڈیں گے اس کی تو آپ کو اس میں مل جائے گا اللہ تعالیٰ مل جائے گا، لیکن آپ کو اس کا کوئی جمع ویسے نہیں ملے گا. باقی سب کے جمع ہوتے ہیں لیکن اس کا آپ کو نہیں ملے گا. آپ کے پاس کنسٹرکشن استعمال کی گئی ہے رب العالمین کی، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. رب العالمین، پہلے تو رب پہ بات کر لیتے ہیں. رب کے معنی عموماً ہمارے ہاں انگلش میں ماسٹر یا مالک کیے جاتے ہیں، لیکن رب میں کافی سارے معنی مضمر ہیں، یعنی مالک، پالنے والا، سنبھالنے والا، خیال رکھنے والا. میں رب کے کافی سارے معنی عربی زبان کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو کئی جگہ پہ رب نظر آئے گا. ٹھیک ہے. ایون کہ فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، تو اس میں وہ رب وہ والا رب نہیں تھا کہ میری تم بات، وہ خود جو ہے نا وہ سورج کے پجاری لوگ تھے، تو اس میں وہ رب اس ذہنیت سے نہیں کہہ رہا تھا. وہ رب کہہ رہا تھا کہ میں تم لوگوں کو پالنے والے، مطلب میں تم لوگوں کو مینیج کرنے والا تم لوگوں کو میں ہوں، یعنی تم لوگوں کے اوپر جسے کہتے ہیں نا ایک اتھارٹی بہتی، تو یہ نہریں میرے نیچے بہتی، یعنی آئی ایم دا سپریم پاور. ٹھیک ہے. اس معنی میں رب کہہ رہا تھا. عموماً ہمارے یہاں لوگ اس رب کو وہ والا رب سمجھتے ہیں. تو رب کے عربی میں بہت سارے معنی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں عالم رب العالمین کی، یعنی مطلب اگر ہم صرف مالک کی بات کرتے ہیں، مالک تمام جہانوں کا. عالمین کا جو صیغہ ہے اس کے اندر استعمال کیا، تھوڑی سی گرامر پھر سے آ گئی. ٹھیک ہے. تو عالمین کا جو اس میں صیغہ استعمال کیا گیا وہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو تمام جہان کے لوگوں کا. تو ہم اس میں اگر ٹرانسلیشن کریں گے تو ہم لوگوں کی طرف زیادہ اپنا ایمفسائز یعنی ڈومینیٹ کریں گے لوگوں کو.
صرف جہانوں کو نہیں، کیونکہ جہانوں میں ہر چیز آ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ایمفسائز جو ہے، چونکہ سورہ فاتحہ میں انسان کی بات ہو رہی ہے، کسی انسان کی دعا ہے، انسان کی فطری جذبات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو کہ اس کے انیٹ سے آواز آ رہی ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ فاتحہ کے یعنی فاتحہ کی آگے جو ہے نا شرح ساری قرآن میں بیان ہوگی، اسی کے آنسرس آپ کو قرآن میں ملیں گے، کسی نہ کسی طریقے وہ واپس آ کے فاتحہ کے کسی نہ کسی آیت سے ریلیٹ ہوتے ہوں گے. تو مزید اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے رب العالمین جو والی جو کنسٹرکشن ہے وہ جہان، اس میں مطلب معنی جو مضمر ہوگا وہ ہوگا تمام جہان کے لوگوں کا، ٹھیک ہے. اب تھوڑی سی سائیکولوجیکلی جو ہیومنز ہیں ان کو، یعنی انسان ہے اس کے اندر یہ وہ غلامی نہیں چاہتا. آپ میں سے کوئی بھی غلامی، میں غلامی نہیں چاہتا، آپ غلامی نہیں چاہتے، ایبسولوٹلی ناٹ، ٹھیک ہے. تو ہم غلامی نہیں، ہم غلام نہیں کسی کا بننا چاہتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ غلامی والا کانسیپٹ پہلے ہی ڈال دیا. تو یہ تو بھاگنے والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ میری آتے ساتھ یا کسی کو میری غلامی میں آ جائے تو وہ کہے گا بھائی کہہ نہیں رہا، ٹھیک ہے. تو فرسٹ ورڈ میں غلامی کا ذکر کیا. آپ دیکھیں گے کہ انسان چاہے غلامی سے بچنا چاہ رہا ہو، وہ بچنا چاہتا ہے، وہ اس کی نفسیات تو کہتی ہے وہ غلامی نہیں چاہتا، لیکن کسی نہ کسی طریقے وہ کسی نہ کسی چیز کی غلامی میں آ جاتا ہے. یعنی یا تو وہ لات عزا مناتی ہے غلامی میں آ جاتا ہے، یعنی لکشمی دیوی سے پیسے مانگنے ہیں اور کسی سے، یعنی مطلب ہر کام کے لیے ڈفرینٹ بت رکھیں گے آپ، ٹھیک ہے. یا پھر آپ جو ہے وہ کلچرز کے، یعنی اگر آپ ایتھیسٹ جنہیں بلیوز رکھنے والے ہیں تو آپ کلچرز کے جو ہے نا وہ انڈر آ جائیں گے. یعنی آپ کسی کلچر، یعنی آپ سنگنگ کلچر جو ہے، پاپ کلچر جو ہے، آپ اس کی غلامی کر رہے ہوں گے. یا آپ اگر آپ ایشین کنٹریز کی بات کریں تو آپ پنجابی کلچر کی غلامی کر رہے ہوں گے، پٹھان کلچر کی غلامی کر رہے ہوں گے، آپ لوچی کلچر کی غلامی کر رہے ہوں گے. تو آپ مختلف اگر آپ یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ یونیورسٹی کے کلچر کی غلامی کر رہے ہوں گے، وہاں پہ جو کلچر کو فالو کرنا. کالج جاتے ہیں، کالج کے کلچر کی غلامی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام تر غلامیوں سے جو آپ اپنی لائف کے ڈفرینٹ، یعنی لائف ڈیولپمنٹ سائیکالوجی کے اندر یہ چیز آتی ہے، لائف کے ڈفرینٹ اسپین میں آپ ڈفرینٹ چیزوں کی جو غلامی کریں گے، یعنی یا کرنے والے ہیں، ان سے نکال کر اللہ تعالیٰ آپ کو صرف ایک اللہ کی غلامی کے نیچے لے آتے ہیں. تو وہ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ یہ ایک سجدہ کہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات. تو وہ نجات انسان کو ملتی ہے تمام سجدوں سے، صرف اس ایک سجدے سے. یعنی اللہ کے سامنے جھک جاؤ، پھر تمہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہیں کسی کے سامنے انڈر یعنی کہ وہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے آنے کی ضرورت نہیں. انکلوڈنگ پارٹ وہی ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ سے قرآن کو سمجھتے تو آ رہے ہیں، یعنی کہ پڑھتے تو آ رہے ہیں، لیکن کبھی بھی اس کے جو فگرز ہیں، یعنی اس کی جو رائٹ اپ ہے اس پہ غور نہیں کرتے. تو اس کے اوپر سعد علی خان کا بیسٹ ورک ہے، ڈاکٹر سعد کا بھی بہت ورک ہے، باقی بھی بہت سارے اسکالرز ہیں جن کا ورک ہے، یعنی کہ مطلب وہ، لیکن عربی کا ورک ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو عربی سیکھنی پڑے گی. تو تھوڑا سا آپ کو عربی کی طرف آنا چاہیے. لیکن اگر نہیں بھی آتے ہیں تب بھی آپ کو یہ تو اندازہ ہو ہی جائے گا کہ قرآن کتنی خوبصورت کتاب ہے اور کتنا وسیع پیمانے تک پھیلا ہوا ہے، اور وہ کسی ایک پرسن کی گراس میں نہیں آتا ابھی تک. جو میں نے بھی آپ کو ایگزامپلس دی ہیں، یعنی جتنا میں نے بتایا، دس از ناٹ انف. شاید آپ میری بات سنیں اور آپ کو لگے کہ نہیں یار اس سے ایک اور پہلو بھی آ سکتا ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر میں سائیکالوجی کہوں تو میں نے اس کو سائیکولوجیکلی دیکھا ہے. تو آپ اگر اکنامکس کے ہیں یا اگر آپ میتھمیٹیشین ہیں تو آپ اس میں شاید کوئی میتھس نکال لیں گے، آپ کہیں یار اس میں میتھمیٹیکل چیزیں نہیں ہیں. تو جو انسان جتنا غور کرتا ہے اس کو اتنا قرآن جو ہے وہ اس پر کھلتا جاتا ہے، وسیع ہوتا جاتا ہے، اور سب سے وسیع کتاب. تو تھوڑا سا پریکٹیکل نالج میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. I'm gonna see you in the next episode.